جی السلام علیکم حضرات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال فی مقام آخر ان الذین یکتمون ما انزلنا علیہم من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. صدق اللہ العلی العظیم. خالق کائنات کے اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے، فرماتا ہے جو لوگ ان آیات بینات کو، میرے حلال و حرام کو اور میرے احکام کو اور میرے معارف حقہ کو چھپاتے ہیں اور کھول کر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، حالانکہ ہم نے قرآن میں ان کو کھول کر بیان کر دیا ہے، تو فرماتا ہے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو پہلے گناہ کر کے پھر توبہ کر لیں اور جن چیزوں اپنی اصلاح کر لیں اور اصلاح کرنے کے بعد جن چیزوں کو چھپایا تھا ان کو کھول کر بیان کر دیں، تو ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، کیونکہ میں توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم و کرم کرنے والا خدا ہوں. پھر فرماتا ہے ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اسلام چھوڑ دیا، ایمان چھوڑ دیا، کفر کو اپنا دین بنا لیا، فرماتا ہے اور پھر اسی حالت کفر میں وہ مر گئے، توبہ نہ کی، کفر کو نہ چھوڑا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتوں کی لعنت بھی ہے اور تمام بنی نوع انسان بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. پھر فرماتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا، تمہارا اللہ، تمہارا معبود و مسجود صرف ایک ہے، لا الہ الا ہو، سوائے اللہ کے کوئی اور اللہ نہیں ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. صدق اللہ العلی العظیم. مطلب بڑا واضح ہے کہ خالق کائنات نے آدم سے لے کر خاتم تک مختلف اوقات میں مختلف انبیاء و مرسلین پر کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، چھوٹی بڑی کتابیں نازل فرمائیں، اور سب کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ اللہ اپنی کتابوں میں صحیفوں میں بیان فرماتا ہے، پڑھے لکھے لوگ، ذمہ دار لوگ، سمجھدار لوگ ان کو پڑھیں اور پھر دنیا کو بتائیں کہ خالق کائنات چاہتا کیا ہے. اور یہی مقصد تھا قرآن کا. اللہ نے قرآن نازل کیا،
جو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک سارے نبیوں کے صحیفوں، سارے نبیوں کی کتابوں کی تعلیمات کو اللہ نے اکٹھا کر کے ان کا لب لباب اور اس کے ساتھ مزید معارف، حقائق، دقائق اور اسرار و رموز، احکام حلال و حرام بھی جمع کر کے قرآن کی شکل میں ایک ایسی جامع کتاب بھیجی کہ جس میں شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دین و دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اللہ نے کھول کر قرآن میں بیان نہیں کیا۔ تو اللہ کا منشا تو یہ تھا کہ جو وہ کتاب بھیجے، جو اس میں حقائق بیان کرے، وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں، لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم الانبیاء سے لے کر آج 15ویں صدی کے 32ویں سال تک ہر دور میں اکثریت ان لوگوں کی رہی ہے اور آج بھی ہے جو حقائق کو کھول کر بیان نہیں کرتے، بلکہ حق پر پردہ ڈالتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور اپنی پیسے کماتے ہیں، کیونکہ اگر حق و حقیقت کو واضح طور پہ بیان کر دیا جائے تو ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہمارے پیغمبر اسلام تشریف لائے تو یہودیوں کی تورات میں، عیسائیوں کی انجیل میں اللہ نے آخری پیغمبر کے صفات، ان کی نبوت کے علامات، ان کے کمالات، حتیٰ کہ ان کے نام تک کی وضاحت موجود تھی کہ آخری پیغمبر جب آئے گا اس کا نام یہ ہوگا، وہ پیدا مکے میں ہوگا، پھر اعلان نبوت کرے گا، پھر لوگ ان کو اذیت پہنچائیں گے، وہ مکہ چھوڑ کے مدینے چلا جائے گا، یہ ہوگا، سارا لکھا ہوا تھا۔ اور ان کے احبار و رہبان، یہود و نصارہ کے علماء ان چیزوں کو پڑھے ہوئے تھے، دیکھے ہوئے تھے، سمجھے ہوئے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح ماں باپ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو جانتا پہچانتے ہیں، اسی طرح یہود و نصارہ آخری پیغمبر کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، یقین کامل تھا کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہے جس کا ہماری کتابوں میں تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ لیکن یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، جان کے، پہچان کے انکار پہ تل گئے۔ کیوں؟ اگر اقرار کرتے تو یہودیوں کی چودراہٹ بھی ختم ہوتی تھی، عیسائیوں کی چودراہٹ بھی خاک میں ملتی تھی۔ کیوں کہ یہودی حضرت موسیٰ کے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، حضرت موسیٰ کی شریعت چلے گی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب حضرت قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ کی شریعت چلے گی۔ یہودی کہتے ہم موسیٰ کے قائم مقام، عیسائی کہتے ہم حضرت عیسیٰ کے قائم مقام۔ عیسائیوں میں ان کی چودراہٹ تھی، یہودیوں میں یہودی علماء کی چودراہٹ تھی۔ اس لیے پیغمبر اکرم کی نبوت کا نہ انہوں نے بیان کیا نہ انہوں نے بیان کیا، تو لہذا اللہ فرماتا ہے ان پر میری بھی لعنت اور تمام فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام بنی نوع انسان کی بھی لعنت۔ تو پتہ چل گیا کہ جو بھی حق و حقیقت کو چھپائے، خواہ اس کا تعلق یہودیوں سے ہو، نصرانیوں سے ہو، یا نام نہاد مسلمانوں سے ہو، یا اہل حق و دانش سے ہو، جو بھی حق کو چھپائے اور حق کا اظہار نہ کرے، حلال و حرام بیان نہ کرے، لوگوں سے ڈر کر یا اپنے مفاد کی خاطر عقائد حقہ کو چھپائے، معارف حقہ پہ
رشتہ ڈالے، اللہ کے حلال کو حلال نہ کہے، حرام کو حرام بیان نہ کرے، وہ قیامت تک اللہ اور اس کے فرشتوں اور انسانوں کی لعنت سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے خالق کائنات کے نمائندے فرماتے ہیں کہ اللہ نے عوام کو اس وقت تک علماء سے سوال کرنے کا حکم نہیں دیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اہل ذکر سے پوچھو۔ پہلے علماء سے عہد لیا کہ تم سے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، تمہارا فریضہ ہے کہ حق و حقیقت کو کھول کر بیان کرو۔ لیکن ہماری کمزوری یہ ہے، فلانا مسئلہ اگر بیان کر دیا تو فلانا چودھری ناراض ہو جائے گا، فلانا مسئلہ بیان کیا تو حاکم وقت ناراض ہو جائے گا، اگر فلانا مسئلہ بتایا تو عوام کل انام ناراض ہو جائیں گے، اگر یہ چودھری ناراض ہو گئے تو ہماری روٹی کا کیا بنے گا، اگر فلانا حاکم ناراض ہو گیا ہماری بوٹی کا کیا بنے گا، عوام ناراض ہو گئے ہماری مسجد و مدرسہ کا کیا بنے گا، لوگ چندہ نہیں دیں گے تو ہمارا مدرسہ کیسے چلے گا۔ اقبال کہتے بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی و رسول اللہ نے بھیجے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی و رسول معصوم ہوتا ہے، جو ان کا قائم مقام ہوتا ہے، جو نبیوں کا وسیع ہوتا ہے، وہ بھی عصمت کبریٰ کا تاجدار ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تقتلون فریقا و تأسرون فریقا، اللہ جب نبی بھیجتا تھا اور جب رسول بھیجتا تھا وہ احکام بیان کرتے تھے، مسائل و حلال و حرام بیان کرتے تھے، دنیا دار ناراض ہو کر بعضوں کو قید میں ڈال دیتے اور بعضوں کو شہید کر دیتے۔ یہ سلسلہ خاتم الانبیاء تک جاری رہا، پھر علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک یہی سلسلہ جاری رہا، کسی کو زہر کا پیالہ پلا کر، کسی کو تلوار وغا کا ذائقہ چکھا کر اور کسی کو قید و بند میں مبتلا کر کے ہمیشہ اذیتاں پہنچائی گئیں۔ اللہ آخری پیغمبر کو، آخری امام کو اگر پردہ غیبت میں چھپا کے نہ بچاتا تو ان کا حشر بھی لوگ وہی کرتے جو ان کے 11 آباء و اجداد کا کر چکے تھے۔ تو بات یہ ہے، آج ایک مبلغ آتا ہے، کائنات آنکھوں کا فرش بچھاتی ہے، اس کو سب سے بہتر خوراک بھی کھلاتی ہے، پھر رخصت کے وقت اس کی جیب بھی گرم کرتی ہے، داد و تاثیر کے ڈونگرے بھی برساتی ہے، تے واہ واہ کا شور بھی مچاتی ہے۔ آج ہماری تبلیغ ہو تو یہ ہوتا ہے، نبی آتے تھے لوگ وٹے مارتے تھے، لوگ ان کو مجنون اور پاگل کہہ کر دھدکار کے نکال دیتے تھے، اور اگر پھر بھی نہ رکتے ان کو قید کر دیتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا کہ ہم لوگوں کے اتنا احترام کیوں ہے اور ان کی توہین کیوں تھی؟ تو اس سب وجہ جو میں نے معلوم کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب نبی و امام آتے تھے اور کوئی بیان فرماتے تھے تو وہ یہ دیکھتے تھے ان کے خالق و مالک کی منشا کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، اور ہم جب سٹیج پر آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پبلک کیا چاہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا وہ اللہ کی منشا کے مطابق بیان کرتے تھے، ان پر اللہ راضی ہوتا تھا، بندے ناراض ہوتے تھے۔ ہم پبلک کی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں، لہذا بندے راضی ہوتے ہیں کہ خدا ناراض ہوتا ہے۔ ہم نہ مصطفیٰ کی رضا کی پرواہ کرتے ہیں، نہ آل ابا کی منشا کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہمارا رسول کیا ہے؟
ہے, ہمارا دستور کیا ہے, ہماری روش کیا ہے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. حافظ شیرازی نے کہا تھا اگر زمانہ بتو نہ سازد تو بزمانہ بساز. اگر زمانہ تیرے مطابق نہیں تو تو اپنے آپ کو زمانے کے مطابق بنا لے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, جیسا دیس ویسا بالبیس, جیسا دیس ویسا بیس. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر جی. تو لہذا جتنا جو آدمی جانتا ہے یہ ضروری ہے کہ پہلے خود حقیقت کو سمجھے پھر لوگوں کو سمجھائے. اگر وہ نیکی کا کام ہے تو خود بھی کرے پھر دوسروں کو کرنے کا حکم بھی دے. اگر برا کام ہے پہلے اپنے آپ کو بچائے پھر دوسروں کو بچانے کی کوشش کرے. اسی کو امر بالمعروف بھی کہتے ہیں, اسی کو نہی عن المنکر بھی کہتے ہیں. اور معصوم فرماتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور بروں کو برائی سے روکنا اور حق و حقائق کو کھول کر بیان کرنا, یہ سبیل الانبیاء, یہ نبیوں کا راستہ ہے, یہ اللہ کے نبیوں کے وصیوں کا طریقہ کار ہے. جو اس پر چلے گا وہ انشاءاللہ بروز قیامت نبیوں اماموں کے ساتھ معشور ہوگا اور جنت الفردوس میں ان کے ساتھ رہے گا. لیکن جو حق پر پردہ ڈالے گا, حق و حقیقت کو بیان نہیں کرے گا, نہ امر بالمعروف کرے گا, نہ نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے گا, نہ حق و حقیقت کو کھول کے بیان کرے گا, تو وہ سب کوئی دنیا تو کما لے گا پر اللہ کی لعنت سے کبھی نہیں بچ سکے گا. اور اس کا حشر نشر ان دین کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا کہ جن کا نام لے کر ہم لعنت کرتے ہیں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. صادق آل محمد فرماتے ہیں اپنے سلسلہ سند سے, اپنے آباء و اجداد کے سلسلہ سند سے, کہ فرماتے ہیں خالق اکبر کے آخری پیغمبر نے فرمایا, اور یہ روایت ہماری اصول کافی کے اندر موجود ہے, اذا ظہرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظہر علمہ ومن لم یفعل فلا فعلیہ لعنت اللہ. میری امت میں جب بدعات ظاہر ہو جائیں, لوگ بدعت کو سنت سمجھنے لگ جائیں, سنت کو ترک کرنے لگ جائیں, دین کے حلیے لوگ بگاڑنے لگ جائیں, حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے لگ جائیں, پیغمبر فرماتے ہیں اہل علم کا فرض ہے اپنے علم کا اظہار کریں, لوگوں کو بتائیں کفر کیا ہے, اسلام کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لیکن جو اس کو اپنے فرض کو ادا نہیں کرے گا اس پر خالق اکبر کی لعنت نازل ہوگی, اس کو اللہ کی لعنت سے کوئی بچا نہیں سکے گا. یہ تو ہے آخرت کا عذاب. لیکن جو قوم امر بالمعروف کو ترک کر دیتی ہے, جو قومیں نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کرتی کہ اور کہتی ہیں تمہیں کسی کی کیا پڑی اپنی نبیڑ, تو میاں تم اپنی نبیڑو, تم بے نمازوں کو کیوں کہتے ہو نماز پڑھو, تم چوروں کو کیوں کہتے ہو چوری نہ کرو, تم ڈاکوؤں کو کیوں اپنا دشمن بناتے ہو کہ میاں ڈاکہ نہ ڈالو, تم کیوں قاتلوں کو کہتے ہو قتل و غارت نہ کرو, تم کیوں زانیوں کو روکتے ہو کہ لوگوں کی عزت پہ ڈاکہ نہ ڈالو. جو اس بنا پر لوگوں سے ڈر کر امر بالمعروف نہیں کرتے, معصوم فرماتے ہیں جب سب لوگ یہ فریضہ چھوڑ دیں گے تو آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ ان پر دنیا میں 3 عذاب نازل کرے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ تینوں عذاب نازل ہو چکے ہیں. پہلا عذاب یہ ہے کہ حاکم ظالم ہوں گے, چھوٹے سے لے کر بڑے تک
سب ظلم کریں گے، لوگوں کو ظلم کی چکیوں میں پیسیں گے، عوام فریاد کریں گے لیکن خدا بھی فریاد نہیں سنے گا، کیونکہ حاکموں کا ظالم ہونا یہ لوگوں کے گناہوں کا بدلہ ہے اور ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ دوسری سزا کیا ہوگی کہ فرماتا ہے کہ ناگہانی موتیں عام ہو جائیں گی، اچانک موت مرنا عام ہو جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچانک مر جانا بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آدمی نہ بیمار ہوا، نہ ڈاکٹر کے پاس گیا، نہ گھر والوں کا محتاج ہوا، نہ ایک دن بستر پہ لیٹا، بس اچانک موت کا فرشتہ آ گیا تو اس کے ساتھ چلا گیا۔ معصوم فرماتے ہیں ایسی موت سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ ناگہانی موتیں اچھی نہیں ہوتی، جو اچانک مر جائے۔ 100 سال کے پروگرام تھے، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، اچانک موت آ جائے، ایسا بندہ نہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، نہ ایسا بندہ توبہ کر سکتا ہے، نہ ایسا بندہ وصیت کر سکتا ہے، نہ ایسا بندہ کسی کو کوئی نصیحت کر سکتا ہے۔ دل کے ارمان دل میں رہ جاتے ہیں تے بندہ دفن ہو جاتا ہے۔ یہ ناگہانی موتیں یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے کہ جب قومیں امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیتی ہے، اللہ ناگہانی موتوں کی شکل میں دنیا میں یہ عذاب نازل کرتا ہے۔ تیسرا عذاب فرماتے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ کوئی 100 کماتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کچھ نہیں، کوئی 1000 کماتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کچھ نہیں، کوئی 1,00,000 کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کخ بھی نہیں، کیونکہ رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ مہینہ ختم ہونے کے لگ بھگ ہو اور قریب ہو تو پھر قرضہ لے کر وقت گزارا جاتا ہے، دانے آتے ہیں پر ختم ہو جاتے ہیں، دولت آتی ہے لیکن ختم ہو جاتی ہے، پیسے بارش کی طرح برستے ہیں لیکن ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، جی کوئی تعویذ لکھ کر دو، رزق سے برکت اٹھ گئی ہے۔ پیر بھی پھر تعویذ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ تم جا کر اپنے دانوں کے انبار میں یہ تعویذ رکھ دو، تے آٹے کی بوری میں یہ تعویذ رکھ دو، تے جہاں پیسے رکھے وہاں یہ تعویذ رکھ دو۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر تعویذ بھی کام نہیں آتے۔ یہ بے برکتی جو ہمارے رزق سے اٹھ گئی ہے یہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ لہذا چپ کر کے سنو، بول چال کے ساتھ سنو۔ جو حق پر پردہ ڈالتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ بندوں سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے قرآن کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہیں کرتا، اس اللہ کی لعنت سے، فرشتوں کی لعنت سے اور انسانوں کی لعنت سے وہ قیامت تک نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ کی لعنت سے بچنا ہے تو جتنا کچھ جانتے ہو اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی بوجھ کے مطابق، اپنی معرفت کے مطابق، اپنے علم و عقل کے مطابق لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے دور میں نہ یہ لاؤڈ سپیکر تھے، نہ ٹیپ ریکارڈ تھے، نہ یہ موویاں بنانے کا انتظام تھا۔ پیغمبر جو کچھ بیان فرماتے آخر میں فرماتے فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، میری بات سننے والو جو حاضر ہو یہ میری باتیں غائبین تک بھی پہنچا دو، تاکہ تم ان تک پہنچاؤ، وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں، پھر وہ سننے والے آگے پہنچائیں، تاکہ یہ خیر کا سلسلہ بند نہ ہو بلکہ جاری و ساری رہ جائے کہ ہر بندے کے کانوں تک آواز حق پہنچ جائے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ فرماتے ہاں
جو لوگ پہلے حق کو چھپائیں، حق پر ڈالے، اب بعد میں کوئی پریشان ہو جائیں، پشیمان ہو جائیں کہ میری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیں، تو اللہ فرماتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ میں توبہ قبول کروں گا۔ اگر ایک شرط کی کمی ہو گئی تو توبہ کبھی قبول نہیں کروں گا۔ پہلی بات فرماتا ہے تابو، اپنی برے روش چھوڑ دیں۔ وہ حق کو بیان نہیں کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، یہ روش چھوڑ دے، یعنی حق کو بیان کرنے لگ جائیں، حق کو حقیقت کو واضح کرنا شروع کر دے۔ وَأَصْلَحُ، اب تک اپنے آپ کو بگاڑا ہوا تھا، اللہ کے احکام کے باغی بنے ہوئے تھے، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی کمیاں دور کر لیں، اپنے عیب اور نقائص کو دور کر لیں۔ وَبَيَّنُوا، اور جن چیزوں کو پہلے چھپایا تھا اب لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دیں، حقائق کو کھول کر بیان کر دیں، تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ میں تواب بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ تواب کا معنی بہت توبہ قبول کرنے والا، کہ رحیم کا معنی اپنے مومن بندوں پر بہت رحم و کرم کرنے والا۔ اگر میں توبہ قبول نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اور اگر میں اپنے گناہگار بندوں پہ رحم نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ بندے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، کہ اپنی بری عادتیں چھوڑ دیں، حق و حقیقت کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل علم کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ گناہگار تو گناہ کرتا ہے، حق پر عمل نہیں کرتا، اس کو تھوڑی سزا ملے گی، لیکن جو حق کو جانتا ہے پر بیان نہیں کرتا اس کو اپنی سزا بھی ملے گی، اور جو لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوں گے ان کی گمراہی کی ذمہ داری بھی اس کی گردن پر عائد ہوگی۔ اس لیے علماء کے فضائل بھی بہت ہیں تو علماء کے رذائل بھی بہت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، کتاب کا نام ہے تنبیہ الامراء ایقاظ العلماء، علماء کو جگانے والی اور امراء کے لیے تعزیانہ عبرت لگانے والی، اس کا نام ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا من خیر الناس بعد الانبیاء والائمہ، نبیوں اور اماموں کے بعد ساری دنیا سے بہتر لوگ کون ہیں؟ فرمایا العلماء اذا صلحوا، نبیوں اماموں کے بعد سب سے بلند و بالا مقام علماء کرام کا ہے، بشرطے کہ باعمل ہوں۔ پھر سائل نے الٹ پوچھا، اس کا الٹ کہنے لگے مولا ومن شر الناس بعد ابلیس و اعوانہ، شیطان اور شیطان کے چیلوں چانٹوں کے بعد ساری دنیا سے بدترین خلائق کون ہیں؟ سب سے برے زیادہ برے کون ہیں؟ فرمایا العلماء اذا فسدوا، شیطان اور شیطان کے انصار و اعوان کے بعد اگر بدترین خلائق ہیں تو وہ بھی علماء ہیں، جبکہ بد عمل ہو جائیں، بد کردار ہو جائیں، ناہنجار ہو جائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء کی فضیلت بھی بہت ہے تو رذیلت کی بھی کوئی کمی نہیں۔ اگر اپنا فرض ادا کریں تو یہ سب سے بہتر ہیں، اگر اپنے فرائض میں کوتاہی کریں تو سارے بروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرماتے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہے، مسجود صرف ایک ہے، تمہارا خالق صرف ایک ہے، تمہارا حقیقی مالک ایک ہے، تمہاری موت و حیات جس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ صرف
ہے، تمہارا نفع نقصان، تمہارا سود و زیاں جس کے قبضے قدرت میں ہے وہ ایک ہے، جو عزت و ذلت کا مالک ہے وہ ایک ہے، جو شاہ اور گدا بنانے والا ہے وہ ایک ہے، جو عزت کی مسند پہ بٹھاتا ہے عزت والوں کو، جو ذلت کے گڑھوں میں گراتا ہے ذلیل لوگوں کو، وہ صرف اللہ ایک ہے۔ لہذا بتوں سے تجھ کو امیدیں، یہ امیدیں چھوڑ دو، اللہ سے رابطہ کرو، اللہ کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی باغ ڈور ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے، ساری کائنات کی حکومت ہے۔ توتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے سلطنت ادا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جس سے چاہتے حکومت واپس لے لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزت کی مسند پہ بٹھا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت کے گڑھے میں گرا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بلا حساب عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نان جمی کا محتاج بنا دیتا ہے۔ لہذا تم لوگوں سے توقع رکھتے ہو لوگ میرا احترام کریں گے، لوگ میرا اکرام کریں گے، لوگ مجھے یہ کریں گے، لوگ مجھے یہ دیں گے، لوگ مجھے وہ دیں گے۔ فرماتے ہیں جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، تمہاری اس سے ان بن ہے جو تمہاری طرح محتاج ہیں، تم ان کے ساتھ ینانہ گانٹتے ہو، کدھر جاؤ گے؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ جناب امیر المومنین کی طرف ایک منسوب دعا ہے جس کا نام ہے دعائے یستشیر، مفاتیح الجنان میں بھی ہے، علامہ مجلسی کی کتابوں میں بھی ہے، میں نے اپنی زاد العباد میں بھی درج کی ہے کہ پیغمبر اکرم نے مولا علی کو تعلیم دی، پھر مولا علی نے حسنین شریفین کو تعلیم دی، پھر ہر آنے والے امام نے اپنے بعد آنے والے امام کو تعلیم دی۔ اس کے اندر وہ جملے ہیں جو قرآن کی انہی لفظوں کی تعبیر بھی ہیں، تفسیر بھی ہے، تشریح بھی ہے۔ اے پالنے والے لا رافع لما وضعتا، جس کو تو گرا دے اس کو کوئی بلندیاں عطا نہیں کر سکتا، ولا رافع لما وضعتا، جس کو تو گرا دے اس کو کوئی بلند نہیں کر سکتا، ولا واضع لما رفعتا، اور جس کو تو بلندیاں عطا کر دے اس کو کوئی پست نہیں کر سکتا، ولا موتی لما آتیتا لما مناتا ولا مانع لما آتیتا، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی عطا کر نہیں سکتا، ولا معز لمن اذللتا ولا مذل لمن اعززتا، جس کو تو عزت عطا کر دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور جس کو تو ذلیل و رسوا کر دے اس کو کوئی عزت کی مسند پہ بٹھا نہیں سکتا۔ اے پالنے والے میرا ایمان ہے، یہ معصومین کا فرمان ہے کہ ساری کائنات کی باغ ڈور تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ایک آدمی نے کتاب، علامہ ابن فیض ہلی نے اپنی کتاب دائی، ان کی کتاب ہے جس کا اردو میں ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، ثمرۃ السائی ترجمہ عدۃ الدائی۔ اس میں ایک آدمی نے امام سے مسئلہ پوچھا، مولا اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ کا وعدہ تو یہ ہے پر ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا، ہم مانگ کے تھک گئے، کتنے سال گزر گئے، یا اللہ فلانی شے دے، اللہ نہیں دیتا، یا اللہ فلانی شے دے، اللہ نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے؟
امام نے اور بھی بہت سارے وجوہ ہیں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے، فرمایا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم مانگتے تو اللہ سے ہو لیکن دل میں ہوتی ہے فلانا بندہ اگر مہربانی کرے تو پانچوں گھی میں ہے۔ اللہ سے مانگ دو یا اللہ میرے بچوں کو ملازمت دے، کہ پھر دل میں فلانا افسر اگر مہربانی کرے گا تو میرا بیٹا ماشاءاللہ کیپٹن لگ جائے گا، میرا بیٹا تحصیلدار بن جائے گا۔ ادھر بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، ادھر مانگتے اللہ سے ہوتے امیدیں غیروں سے رکھتے ہو۔ فرمایا تمہارے گھر میں اگر نمک نہیں، مرچ نہیں، تو وہ بھی اللہ سے مانگو، یا اللہ مرچ نہیں انتظام کر، یا اللہ نمک نہیں بھیج۔ جب اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھے گا کہ تمہارے دل میں اللہ کی ذات کے سوا کسی اور پہ بھروسہ نہیں ہے تو جو کچھ مانگو گے اللہ تمہیں فوراً عطا کر دے گا۔ یہ ہماری دوغلی پالیسی ہے کہ اللہ سے سوال بھی کرتے ہیں تو پھر لوگوں سے توقعات بھی وابستہ کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں فلانا بندہ سفارش کرے تو میرا یہ بن جائے گا، فلانا مہربانی کرے تو میرا یہ کام سنور جائے گا، وہ فلانا کام سدھر جائے گا۔ جب وہ کام نہیں ہوتا پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، فلانا بڑا منافق ہے، یہ مجھ سے یہ کہتا رہا تو میرا کام نہیں کیا، فلانا بڑا بے ایمان ہے، اس نے وعدہ کیا تھا تو میرا کام نہیں کیا، فلانا بڑا لانتی ہے، اس نے مجھ سے وعدہ عہد و پیمان باندھا تھا پھر میرا کام نہیں کیا۔ اس لیے غالب کہتے جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی؟ توقع رکھنی ہے تو اپنے پروردگار پہ رکھو، امیدوں کا مرکز بنانا ہے اپنے پروردگار کو بناؤ۔ معصوم فرماتے ہیں لا یرجون احد الا ربہ، اگر امید رکھنی ہے تو اپنے پروردگار سے رکھو، اور اگر ڈرنا ہے تو اپنے گناہوں کے انجام سے ڈرو۔ لا یخافن احد الا ذنبہ، ڈرو اپنے گناہوں سے اور امیدیں رکھو اپنے پروردگار سے، پھر نہ کسی پہ ناراض ہوگے۔ لیکن ہم امیدیں زیادہ رکھتے ہیں، فلانا میرا یہ کام کرے گا، فلانا میرے یہ کام آئے گا، جب وہ امیدوں پر پورا نہیں اترتا پھر ہم ناراض ہوتے ہیں، دوستی کی بجائے دشمنی دھار کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اس لیے توقع ہی نہ رکھو، اگر توقع رکھنی ہے تو صرف اپنے پروردگار پہ رکھو، پھر نہ کوئی گیلا ہوگا، نہ کوئی شکوہ ہوگا، نہ کوئی شکایت ہوگی۔ اس لیے غالب نے بہت سچ کہا تھا، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب توقع ہی نہیں رکھیں گے کہ فلانا میرے مشکل وقت میں یہ ساتھ دے گا کہ وہ ساتھ دے گا، اگر وہ ساتھ نہ دے گا تو رنج تو نہیں ہوگا، غصہ تو نہیں آئے گا، ناراضگی تو نہیں آئے گی۔ اس لیے الہ ایک ہے۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، الہ کے معنی سمجھنے ہیں، اگر میں سمجھاؤں تو ایک درس کم از کم اس کے لیے وقف کرنا پڑے گا، لیکن میں پڑھے لکھے لوگوں سے عرض کروں گا کہ گھر جاؤ، آج رات فرصت ملے تو آج رات، کل مہلت ملے تو کل کا دن، پارہ نمبر 20 کا پہلا رکوع وہ بھی پورا نہیں، چند آیتیں ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، اللہ فرماتے کون ہے میرے سوا جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا تو جس نے زمین کا فرش بچھایا۔ اس قسم کے خدا نے 15 کام اپنے گنوائے ہیں، اور ہر جملے کے بعد ایک سوال کرتا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، او میرا ساتھ میرے شریک بنانے والو، او مشرکو مجھے جواب دو، کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی الہ ہے؟ للکار للکار کے پوچھ رہا ہے۔ زمین کا فرش میں نے بچھایا، آسمان کا شامیانہ میں نے لگایا، الہ مع اللہ،
کوئی اور الہ ہے جس نے زمین بنائی ہو یا آسمان بنایا ہو؟ پھر فرماتا ہے وہ کون ہے میرے سوا جو آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین سے فصلیں اگاتا ہے، ایک دانے کے 1400 دانے بنا کے تمہارے انباروں کو بھرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کہیں فرماتا ہے کون ہے میرے سوا جو بے اولادوں کو اولاد عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو جوڑا جوڑا عطا کرتا ہے، کیا میرے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ کہیں فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، میرے سوا کون ہے جو پریشان حال کی آواز کو سنتا ہے، اس کی دعا پکار کو سنتا ہے، پھر اس کی مصیبت کو ٹالتا ہے، اس کی مشکل کو حل کرتا ہے، اس کو مصیبتوں کے پہاڑوں سے نکالتا ہے، مصیبتوں کے یلغار سے بچاتا ہے۔ الہ مع اللہ، میرے علاوہ کوئی اور بھی قاضی الحاجات ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات الارض والسماء والارض، وہ کون ہے جو اندھیری راتوں میں جب کہ نہ تارے ہوتے ہیں تے نہ کوئی چاند ہوتا ہے تے نہ دن کا سورج، وہ کون ہستی ہے جو تمہیں راہ راست پہ چلاتی ہے، تمہیں بتاتی ہے کہ تمہارا گھر ادھر ہے، وہ کون ہے جو تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ وہ کون ہے جس نے تمہیں بزرگوں کی قائم مقام بنایا، ان کی جائیدادوں کا وارث بنایا، ان کی عزت اور عظمت تمہیں وراثت میں ملی، تمہارا بابا کما گیا تے کھا تم رہے ہو؟ وہ کون ہے جس نے تمہیں بزرگوں کا وارث بنایا، قائم مقام بنایا، جائیدادوں کا مالک بنایا؟ الہ مع اللہ، اس قسم کی ایتیں ہیں کہ انسان کا دل باغ ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہم جن باتوں کو لوگوں کے ہاتھوں میں تلاش کرتے ہیں یہ تو ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی ناراضگی کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اللہ ناراض ہو جائے تو لوگوں کی خوشنودی کچھ سنوار نہیں سکتی۔ بیدہ الخیر، ہر قسم کی خیر و خوبی کا مرکز پروردگار عالم ہے، اس لیے قرآن چھلک رہا ہے، قرآن لبریز نظر آتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اگر توکل کرنی ہے تو اللہ پہ کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو اگر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ کرو۔ اے میرے بندو، الیس اللہ بکاف عبدہ، میں تمہارے لیے کافی نہیں تھا کہ تم میرا دروازہ چھوڑ کے پیروں فقیروں کے مزاروں جا رہے ہو اور جڑیوں کا طواف کر رہے ہو اور میرے غیروں سے یارانے گاڑ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ میرے خزانے میں کیا چیز نہیں تھی کہ تم مجھ سے مایوس ہو کے اوروں کے پاس چلے گئے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ مجھے بتا تو صحیح تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے اپنے رحیم خدا سے، اپنے کریم خدا سے، اپنے رؤوف خدا سے، اپنے مہربان خدا سے ناراض کیوں ہے؟ تے شیطان سے خوش کیوں ہے؟ شیطان میں خوبی کیا دیکھی ہے کہ اس سے یارانہ گانٹ رہا ہے؟ تے میں اللہ میں خامی کیا دیکھی ہے کہ مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہے؟ کچھ تو بتا کہ میرے اندر نقص کیا ہے، تے میرے دشمن شیطان کے اندر خوبی کیا ہے۔ لیکن اگر میری ذات میں نقص کوئی نہیں، شیطان میں خوبی کوئی نہیں،
تو پھر مجھ سے منہ موڑ کے شیطان سے کیوں رشتے جوڑ رہا ہے؟ اللہ ہم سے سوال کا جواب مانگتا ہے، یا ایھا الانسان، اے میرا بندہ، اے حضرت انسان، مجھے اتنا تو بتا، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا؟ مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ مجھ سے منہ موڑے ہوئے کیوں ہے؟ مجھ سے منہ پھیرے ہوئے کیوں ہے؟ شیطان سے یارانہ گانڈے ہوئے کیوں ہے؟ شیطان کی کوئی خوبی بتا، میری کوئی خامی بتا۔ لیکن اگر تو میری خامی نہیں بتا سکتا، شیطان کی کوئی خوبی بیان نہیں کر سکتا، تو آ میرے ساتھ صلح کر لے۔ ہمارے نوکر ہم نوکروں پہ ناراض ہو جائیں، نوکر سرداروں کو راضی کرتے ہیں، سردار ناراض ہو جائے، رعایا والے آ کے مناتے ہیں۔ اور یہاں وہ ذات جو نبیوں کا بھی خالق، ولیوں کا بھی مالک، اماموں کو امام بنانے والا، ساری کائنات کا خالق، مالک، پالک، اپنے روٹھے ہوئے بندوں کو نام لے لے کر منا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ تو بس میرے دوستو ختم کروں اگلا ایک جملہ اور کہہ کے، اللہ فرماتے وَمَنْ كَفَرَ، ان الذین کافروا وماتوا وهم کفار اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ جو بندہ کفر کرے کہ پھر کفر پہ مر جائے، وہ بے توفیق بندہ جو غلطی کر بیٹھے تھے پھر غلطی پہ غلطی کرتا رہے حتیٰ کہ مر جائے، اگر حالت کفر میں مر گیا، اس پر اللہ بھی لعنت کرے گا، اس کے فرشتے بھی لعنت کریں گے، اور ساری کائنات کی مخلوق اس پر لعنت کرے گی۔ اب مختصر لفظوں میں دیکھنا یہ ہے کہ کفر کیا ہے۔ ایک کفر کا فرد جلی یہ ہے کہ جو دین اسلام خالق اکبر نے بنایا، جو دین اسلام پیغمبر اسلام نے 23 برس کی طویل و عریض مدت میں لوگوں تک پہنچایا، وہ دین اسلام جو حیدر کرار نے پھیلایا، وہ دین اسلام جو حضرت امام حسین علیہ افضل التحیت والسلام نے دنیا و ما فیہا کی مصیبتیں برداشت کر کے اس کو زندہ جاوید بنایا، جو کھلا بکھلا کہہ دے اسلام میں چھوڑتا ہوں، میں تو کمیونسٹ بنتا ہوں، میں یہودی بنتا ہوں، میں عیسائی بنتا ہوں، وہ بھی کافر ہے۔ جو پورا دین چھوڑ دے وہ کافر کا فرد جلی ہے۔ اور جو ان میں سے اللہ کو ویسے کہے میں رسول کو رسول مانتا ہوں پر اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر۔ جو کہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتا، وہ بھی کافر۔ جو آل محمد جن کی محبت کو اللہ نے واجز اپنا اجر رسالت قرار دیا، وہ کہے میں آل محمد سے محبت کا قائل نہیں بلکہ میں ان سے دشمنی کرتا ہوں، وہ بھی کافر۔ اس طرح کہہ دے میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں، میں قیامت کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر۔ یا کہہ دے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی و امام کو بھی مانتا ہوں، میں قیامت کو بھی مانتا ہوں، پر میں نماز کو واجب نہیں مانتا، میں روزے کو فرض نہیں جانتا، حالانکہ اسلام کے 73 فرقے مانتے ہیں کہ نماز فریضہ ہے، روزہ ماہ رمضان کا واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، حج بیت اللہ شرطوں کے ساتھ واجب ہے۔ ان کو کہتے ہیں ضروریات اسلام۔
یعنی جن پر اسلام کے 73 فرقوں کا اتفاق ہے، اگر آدمی نماز نہ پڑھے واجب سمجھے وہ گناہگار ہے، حج پہ نہ جائے لیکن حج کو فرض سمجھے وہ گناہگار ہے پر مسلمان ہے، روزہ ایک بھی نہ رکھے لیکن روزے کو واجب سمجھے وہ گناہگار مسلمان ہے، زکوٰۃ کا آنا نہ دے لیکن زکوٰۃ کو واجب سمجھے وہ گناہگار مسلمان ہے۔ تو جو شیطان کی طرح کہے نماز میں کیا رکھا ہے، تے روزے میں کیا دھرا ہے، تے حج کیا ہے کالے پتھروں کی زیارت کرنے کے لیے میں کیوں لاکھوں روپے خرچ کروں، یہ داڑھی کیا ہے، ایک داڑھی زندگی بھر منڈوائے لیکن اپنے آپ کو گناہگار سمجھے وہ گناہگار مسلمان ہے، لیکن ایک دن کہہ دے داڑھیوں میں کوئی دین رکھا ہے، داڑھی کیا ہے، عورت کہہ دے پردہ کیا ہے، اسلام کے احکام کا مذاق اڑائے، اسی وقت دین اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ سن لیا کہ جو کفر اختیار کرے اور پھر کفر پر مر جائے ان کی اوپر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ کل آگے بڑھیں گے۔ اللہ آپ کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، بانیان محافل کے توفیقات میں